آج 15 ربیع الاول 1443 ہجری، نبی کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آنے سے پہلے کائنات میں گٹا ٹوپ، اندھیرے، ظلم، زیادتیاں اور ہر قسم کے خرابیاں معاشرے میں سرایت کر چکی تھیں۔ آپ کی آمد سے دو فرق پڑے دنیا میں۔ نمبر 1 کہ حق اور سچ کی پہچان ہوئی، اور دوسری چیز کہ انسانیت کا پتہ چلا۔ آپ صرف مومنوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حتیٰ کہ یہ جو رحمت ہے یہ اس دنیا تک بھی محدود نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، انتہا درجے کی سختی اور گرمی ہوگی، لوگوں کا حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، وہیں مومن وہیں کافر۔ تو آپ وہ شخصیت ہیں جو ساری امتوں کی آواز بن کے رب کے سامنے سجدہ کریں گے، جس کے نتیجے میں یہ حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو سب سے بڑی کائنات کی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود رہے، رحمت بن کے رہے، دنیا سے چلے گئے، پھر بھی رحمت کا نزول آپ کے سبب سے ہوتا ہے۔ آپ کا نام لینے سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، رحمت کا وجود بھی سامنے آتا ہے۔ آپ اس کا بھی سہارا تھے اور سہارا ہیں اور سہارا ہوں گے جس کا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا اختیار اس دنیا میں، اس عالم میں چلتا ہے اور آخرت میں چلے گا اللہ کے بعد، تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو جنت کے دربان پوچھیں گے من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا آگے سے جواب یہ آئے گا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولے۔ تو جنت کی ابتدا آپ کی وجہ سے، یعنی اس موقع پہ بھی اگر کوئی رحمت کا سامان بنے گا تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جن کے ہم سب نام لیوا ہیں، جن کے نام پہ زندہ رہتے ہیں اور جن کے نام پہ ہم مرتے ہیں۔ نہ ان کی شان کا کوئی پیدا ہوا، نہ ان جیسا کوئی ہوا، نہ ان کی مثل ہوا، نہ نظیر ہوا۔ حتیٰ کہ اگر 100% میں سے 1% بھی کہا جائے، تمام کائنات کو اکٹھا کیا جائے، تو ان کے مقابلے میں 1% بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ دنیا جہان کے جتنے بھی ہیں انبیاء کے بعد سارے ہی خطا کار ہیں، سارے سیاہکار ہیں، سارے ہی گناہوں کا مرکب ہیں۔ اگر ان کو شفاعت میسر آ سکتی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اسی لیے آپ کو شافع محشر کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہ پہ شفاعت کرنے والا جب ساری کائنات اکٹھی ہوگی۔ اس کے لقب اللہ نے بیان کیے ہیں، النبی، الرسول، یہ دو بڑے لقب ہیں۔ ایک ہے نبیٌ، کوئی بھی نبی، جب النبی آتا ہے خاص نبی، اور رسول، الرسول، رسول کسی بھی کاسد کو کہتے ہیں۔ نبی کا معنی ہوتا ہے اونچائی، ٹیلا، بلندی، اور جب اللہ کی طرف سے ہو تو اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو تو پوری کائنات میں سب سے سر بلند ہو، اپنے وقت کے لحاظ سے،
اب پچھلے پیغمبر آئے اپنی اپنی قوموں کی طرح، الی عاد اخاہم ہودا، عاد کی طرف ہود علیہ السلام، الی ثمود اخاہم صالحا، قوم ثمود کی طرف صالح، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف۔ لیکن جب ان کی باری آئی اللہ پاک نے پھر فرمایا ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے ایک جہان، ایک وقت، ایک زمانہ، ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک علاقہ، ایک ملک، ایک صوبہ، کسی ایک علاقے کی طرف آپ کو نہیں بھیجا ہے۔ اگر ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو پوری کائنات کا امام، مرشد، راہبر، رہنما، لیڈر اور قائد بنا کے بھیجا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس معاملے میں آپ کا شریک ہو سکے۔ ایک ہوتی ہے اللہ کے ساتھ شرکت، جسے شرک فی التوحید کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے، جسے شرک فی الرسالت کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی کی بات کی وہ وقت نہیں ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ آپ کی بات کے پائے کا کوئی، نہ آپ کے کلام کا پائے کا کوئی، نہ آپ کے گفتار، کردار، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریروں، آپ کے خطبات، آپ کے وعظوں کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جو اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کو ساتھ شریک کیا جاتا ہے وہ پکا گستاخ، پکا کافر، پکا وہ اللہ کے رسول کا منکر ہے، بلکہ اللہ کے دین کا منکر ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی نبی اب آ جائے، حضرت موسیٰ آ جائیں، عیسیٰ آ جائیں، نوح آ جائیں، آدم آ جائیں، ابراہیم آ جائیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے ان کی رسالت، ان کی شہرت، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی احادیث، ان کی آیات، ان کے نشانات، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک دن تورات کا لفظ صفحات پکڑے۔ اب تورات حضرت موسیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، وہ کتاب جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا، قرآن کریم اللہ کے الفاظ اور معانی، قرآن اللہ نے نقش کیا ہے۔ اسے پہلے ایک رات میں لوح محفوظ میں اتارا، ایک رات میں، 27ویں رات رمضان کے مہینہ، رمضان میں اسے اتارا اللہ پاک نے، لیلۃ القدر میں اتارا، لوح محفوظ میں، جہاں میری اور آپ کی تقدیریں، میں کیا کرتا ہوں، میں کیا بولتا ہوں، میں کیا کروں گا، میرا کیا انجام ہے، میرا کیا ابتدا ہے، میری کیا انتہا ہے، سارے لوح محفوظ میں، کل فی کتاب مبین، ہر ایک واضح کتاب میں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو وہاں ایک ہی رات میں نازل فرما دیا، ایک مہینے میں، ایک رات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 22 سال سے بڑھ کے عمر میں آپ کو وہ قرآن کریم عطا فرمایا، لیکن لکھا نہیں، لکھا صرف تورات کو ہے۔ جب حضرت موسیٰ تورات لینے گئے تو واپس آئے تو وہ لو جو تختیاں تھیں چمک رہی تھیں، کیوں؟ اللہ کی لکھائی تھی۔ آپ تصور کریں، ہم لکھتے ہیں، اخبار والے لکھتے ہیں، دنیا جہان کے وہ جتنے بھی لکھنے والے محرر ہیں، تحریر کرتے ہیں، دنیا جہان میں بڑی سیاہیاں ہیں، ان کے لکھنے میں وہ اثر نہیں ہوگا جو اللہ کے نورانی ہاتھوں میں اثر ہوگا۔ وہ تورات کریم، وہ مقدس، مطہر، پاکیزہ، منزہ، عرفہ، بالا، وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، ابو بکر صدیق اور رسول اللہ موجود ہیں، اور آپ کے چہرے پہ غصے کے اثرات، وہ چہرہ جس کو اللہ کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ یا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ، جس چہرے کو آسمان سے دیکھتا ہے، اپنے پیارے محبوب کو دیکھتا ہے، اس چہرے پہ تورات کے صفحات، عمر بن خطاب، جس کو آپ نے کہا تھا لَوْ كَانَ نَبِيًّا بَعْدِي لَكَانَ عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی کا وجود ہو سکتا ہے تو عمر فاروق کا ہو سکتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں تورات ہے، تورات مقدس ہے، عمر مقدس ہے، لیکن رسول اللہ کے چہرے پہ ناراضگی کے اثرات ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر تجھے نظر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی غصے میں ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا ہے عمر یہ تورات کیا ہے؟ اگر تورات کے صاحب لو کان موسیٰ، اگر موسیٰ بھی آ جائیں اس دنیا میں لو کان موسیٰ فی رسالتی لتبانی، اگر موسیٰ بھی میری رسالت کے دوران آ جائیں، میرے زمانے کو پالیں، تو موسیٰ کی تورات اور موسیٰ کی رسالت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
جب ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو دنیا کے اماموں، دنیا کے مفتیوں، دنیا کے خطیبوں، دنیا کے واعظوں، دنیا کے محرروں، دنیا کے مقرروں، دنیا کے خطیبوں کی کیا مجال ہے کہ ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کی باتوں کو، ان کی تقریروں کو، ان کی تحریروں کو، ان کے الفاظ کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو جناب رسول اللہ پہ مقدم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اصل بات کیا ہے کہ ساری کائنات میں اگر مقدس الفاظ ہیں اللہ کے بعد تو وہ محمد رسول اللہ کے ہیں۔ دراصل وہ الفاظ رسول اللہ کی زبانی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نکلتے ہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ پیغمبر تو وہ ہے اپنی خواہش سے، اپنے لالچ سے، اپنی طرف سے کوئی کلمہ کہتا ہی نہیں ہے جب تک کہ جبریل امین وہاں سے وحی لے کے، اللہ کا کلام لے کے نازل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات، ہم اس نبی کے نام لیوائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی کی ولادت، نبی کے میلاد کی خوشی کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہم اس کی خوشی مناتے ہیں جس جیسا کائنات نے کوئی ایسا بہادر، ایسا شجاع، ایسا سچا، ایسا امانت دار، ایسا کلیم، ایسا مخلص، ایسا خلیل کائنات کا رحمان کا خلیل ایسا دیکھے۔ ہمارے فخر ہے، ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہم ان کے نام کا صرف درود ہی پڑھ لیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے۔ اگر ہم درود ہی پڑھتے رہیں، اب کوئی اپنے لیے نہیں مانگا ہے، استغفر اللہ نہیں کہا ہے، رب اغفر لی نہیں کہا ہے، ورحمنی نہیں کہا ہے، وجبرنی نہیں کہا ہے، ورفعنی نہیں کہا ہے، وحدنی نہیں کہا ہے، وعافنی نہیں کہا ہے، سب کچھ بھی نہیں مانگا، صرف کہا اے اللہ میرے رسول پہ درود بھیج، میرے رسول کی آل پہ درود بھیج، جس طرح کے ابراہیم پہ درود بھیجا، جس طرح کے ابراہیم کی آل پہ درود بھیجا، ان کو پاک کر دے، ان پہ برکتیں نازل کر۔ اپنے لیے کچھ مانگا نہیں ہے، اللہ خوش ہوتا ہے تم نے میرے پیغمبر کے لیے مانگا، جاؤ میں تمہاری تمام خواہشیں، تمام آرزویں، تمام امیدیں، تمام الفاظ تمہارے میں پورا کر دوں گا، جنت میں بھی تمہیں جزا ملے گی، اس دنیا میں بھی جزا ملے۔ آپ مغرب اور صبح کی نماز کے بعد میں نے ایک موقع پہ بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ اسی حالت میں جیسے بیٹھا ہے، التحیات تشہد کی حالت میں نماز پڑھ لی ہے، اللہ اکبر کہہ لیا، السلام علیکم ہو گیا، وہاں درود پاک پڑھ لے 100 مرتبہ کسی سے بات کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کی اس دنیا میں 30 خواہشیں پوری فرماتا ہے، اس آخرت میں اللہ 70 خواہشیں پوری کرے گا۔ اور درود کے لفظ مختصر بھی ہو سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، اس موقع پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کہہ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، اللہم صلی علیہ کہہ لیں، صلی علی محمد کہہ لیں، تو یہ 100 خواہشیں بندے کی اللہ پوری کرتا ہے۔ وہ کس سبب سے؟ کہ میرے رسول کا نام لیا ہے، ان پہ درود پڑھا ہے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ بھیجنا اللہ نے ہے، ہم اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ اب ہم نہ بھی کریں تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے تو بھیجتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو العالیہ رحمہ اللہ سے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کا درود اللہ کا درود اور مومنوں کا درود کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے تو آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ عرش پہ بیٹھے اپنے رسول کا تذکرہ کرتا ہے، رسول کا درجات بلند کرتا ہے۔ جہاں آپ لیٹے ہوئے وہاں انوار برستے، جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، دنیا میں 2 ہی تو جگہ ہیں، یا کعبۃ اللہ ہے یا جہاں رسول اللہ کا روزہ مبارک ہے۔ ہم اسے روزہ بھی کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہے تو قبر، روزہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ما بین ممبری و بین بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں اللہ کے رسول چل کے آتے تھے، اپنے گھر سے ممبر تک چل کے آتے تھے، تو اللہ اس کو روزہ بنا دیتا ہے، تو جہاں آپ لیٹے ہوئے ہیں اس کو روزہ کیوں نہ بنائے گا؟ آپ کی ذات مبارکہ کی وجہ سے تو ہم ہیں۔ اگر آپ کا ذکر ہم اپنی زبان سے نہ لیں تو ہم کاہے کے مسلمان ہیں؟ کہاں کے مسلمان ہیں؟ کیا ہماری
ایمان اور کہاں غیرت ہے؟ جہاں رسول اللہ کا نام ہے وہاں پیار محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہونٹ مل جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تمہارے ہونٹ نہیں ملے ہیں محمد پہ آگے، بلکہ قیامت کے دن رسول اللہ کی حدیث کے مطابق کہ جو مجھ پہ زیادہ درود بھیجتا ہے اس کا جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا، میں اس کی سفارش کا حقدار ہوں کہ میں اس کی سفارش کروں، میں اس کے لیے مجھ پہ قرض ہے، مجھ پہ فرض۔ تو یہ رسول اللہ کی شان ہے، آپ کے القاب ہیں، آپ کو اللہ نے فرمایا النبی الرسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، الرسول کہا، النبی کہا، شاہد کہا، مبشر کہا، نذیر کہا، داعی کہا، کہیں آپ کو کہتے ہیں انا ورفعنا لک ذکرک، اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ رسول کی تعریف ہے، نعت رسول ہے جو اللہ کہتا ہے۔ ایک نعت وہ ہے جو میں اور آپ پڑھتے، ایک نعت وہ ہے یہ جو میں اور آپ لکھتے، ایک نعت وہ ہے جو اللہ عرش کریم پہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے بیان کرنا ہمارا بیان کرنا کتنا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ کو 2 مرتبہ کلام اللہ سے، کلام خدا سے شرف حاصل ہوا کہ اللہ نے 2 مرتبہ حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، 2 مرتبہ سامنے، آمنے سامنے، نظر نہیں آتا، اللہ کسی کو نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ حضرت جبریل سے پوچھا تھا رسول اللہ نے حال رأیت ربک، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو جبریل اچھلے، کہا ہوا نور کیف اراہ، وہ تو نور ہے، اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ حالانکہ جبریل بھی نور، جبریل بھی نور، لیکن اللہ کا نور لا مثل لہ، اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، کوئی آنکھ پا ہی نہیں سکتی۔ ہاں خواب میں رسول اللہ کو نظر آیا، اللہ تعالیٰ خواب میں حضرت محمد الرسول اللہ کو نظر آئے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے اپنے بہترین صورت میں اللہ کو ایک بہترین صورت میں دیکھا، خواب میں دیکھا، آنکھوں سے رسول اللہ نے بھی نہیں دیکھا، معراج میں بھی نہیں دیکھا۔ آپ اللہ کی تو دہشت اتنی ہے کہ اللہ جب کو کلمہ کہتے ہیں تو جو وہ فرشتے ہیں نا مقرب سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں، دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ 2 مرتبہ کلام کی حضرت موسیٰ نے تو ان کو کلیم اللہ کہہ دیا، اور اللہ نے کہا میں نے تجھے کلیم بنانا ہے لیکن دنیا پہ نہیں، کوہ طور پہ نہیں، کہیں اور نہیں، اپنے پاس بلا کے۔ جب آپ سدرۃ المنتہا سے گزرنے لگے تو جبریل وہاں رک گئے، آپ نے فرمایا آگے نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی آگے جانے کی مجال میری نہیں، یہ فرشتوں کا سردار کہتا ہے، وہاں میں اور آپ بشر ہیں، ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم میں سے پیدا ہوئے وہ رسول اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا جہاں جبریل فرشتوں کے سردار بھی نہیں جا سکتے، وہاں آپ چلے گئے اتنے قریب، فرمایا وہاں مجھے وہ جیسے کوئی لکھتا ہے ویسی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی خط لکھتا ہے، لکیر کھینچتا ہے، وہ اللہ کے بہت مقرب فرشتے ہیں جو لوگوں کی تقدیریں لکھتے ہیں، جن کو اللہ حکم دیتا ہے، تو وہاں تک گئے، ان سے بھی گزر گئے، تو اللہ سے کلام ہم کلام ہوئے، دیکھا نہیں ہے وہاں بھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو تجھے بیان کرے کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے جو یہ کہے کہ اللہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا۔ اس کے باوجود آپ کے جو القاب اللہ نے بیان کیے ہیں سبحان اللہ، اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ آپ چلتے بادلوں کا سایہ ہو جاتا، عرب سارا ہی سخت موسم ہے، عرب سارا ہی سخت موسم ہے، سورج کی تپش پڑتی ہے، ریتلا میدان۔ اب مکے میں تو کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، وہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کے سر پہ سایہ کر دیا، جہاں بھی جاتے بادل ہو جاتے، گزرتے درخت سلام کہتے، جھک جاتے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر آج بھی یاد ہے جو مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ کافروں نے کہا کہ اچھا چلو یہ کنکر پکڑو، یہ گواہی دیں تو ہم بول کے کہہ دیں گے تو کوئی اللہ کا رسول ہے۔ تو آپ کے ہاتھوں میں وہ کنکر آئے تو ان کنکروں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کنکر بھی گواہی دیں۔ ابن عمر عبداللہ بن عمر کو اللہ کے رسول سے اتنا پیار
کہ جب بھی مدینے سے جاتے نا مکہ کو، جہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے وہاں بیٹھتے، جہاں آپ گزرے ہوتے وہاں گزرتے، جہاں آپ نے کوئی نماز پڑھی ہوتی وہاں نماز پڑھتے. کیوں؟ سب سے زیادہ صحابہ میں متبع رسول عبداللہ بن عمر، ان کا لقب ہے. کیوں؟ اپنے رسول سے پیار، اپنے رسول سے محبت. اور بلال حبشی کو کیا کہیں گے کہ جب رسول اللہ فوت ہو گئے تو انہوں نے اذان کہنا چھوڑ دی. آپ تصور کریں، ایک کالے رنگ کا آدمی ہے، فتح مکہ ہوتا ہے، آپ کس کو کہتے ہیں اذان کے لیے؟ ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، علی المرتضیٰ بھی موجود، اپنا خاندان بھی موجود. یہ شرف کس کو حاصل ہوا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے اذان الہی کون دیتا ہے؟ اور اس کے دل میں اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے کہ جب آپ فوت ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فوت نہیں ہوئے، تو میرے بھائی یہ جو موت زندگی ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، بشر، ہر بشر کے ساتھ. نبی بھی فوت ہوتے ہیں لیکن ان کی وفاتیں بڑی عظیم الشان ہوتی ہیں. وہ اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ دنیاوی زندگی پوری کر لی، اب اخروی زندگی شروع، جو برزخ کی زندگی، قبر کی کہہ لیں، وہ بھی نعمتوں والی ہے، احسانات والی ہے. اللہ کے نبی کی آپ تصور نہیں کر سکتے جو قبر میں حالت. دنیا میں تو آپ فقیرانہ آئے، آپ چارپائی پہ لیٹتے، آپ کے بل پڑ جاتے، نشان پڑ جاتا چارپائی کے، گدا بھی نہیں بچھاتے، چٹائی پہ ویسے ہی لیٹ جاتے. حضرت عمر نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، وہاں نشانات پڑے ہوئے، رو پڑے، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے بستر کا بھی انتظام نہیں کر سکتے. فرمایا میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے، میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 ماہ تک آگ نہ جلتی. پوچھا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا کھجور آ جاتی تھی، پانی آ جاتا تھا، کبھی کبھی کوئی ہمسایہ دودھ بھیج دیتا تھا، دودھ پی لیتے تھے. یہ ایسے گزارا کیا. فقیر درویش جب وفات پائی، ایک یہودی کے ہاں آپ کی زرہ رہن رکھی ہوئی تھی کہ اس کے گھر سے آپ نے جو منگوائے تھے اپنی زرہ دے دی. زرہ کہتے ہیں لڑائی میں، پرانے دور میں جیسے آپ بلٹ پروف جیکٹ کہہ لیں آج، وہ دشمن سے بچنے کے لیے پہنتے. تو وہ یہودی کو دے کے اس سے دانے لیے ادھار. دنیا تو یہ تھی آپ کی، حالانکہ سب کچھ آپ کا ہی تھا. مکہ فتح ہو گیا آپ کا، طائف فتح ہو گیا آپ کا، خیبر فتح ہو گیا آپ کا، تبوک تک سارا علاقہ. لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے انصافی نہیں کی، ہر ایک کو حق دے دیے. آج کے ان درویشوں اور پیروں کی طرح نہیں کہ جن کے درباروں کی مربوں اور راضی ہیں اور ان کے جو مرید ہیں وہ ان کے پاؤں میں بیٹھتے ہیں. میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدس نبی، مطہر نبی، پاکیزہ نبی کہ جائیداد اپنے نام نہیں کی. آج پوچھتے ہیں کتنے مربے، کتنے پیر کے نام ہیں، کتنے فقیروں کے نام پہ. گاڑیوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں اللہ کے رسول کو کبھی گدھا مل گیا اس پہ سواری کر لی، کبھی خچر مل گیا اس پہ سواری کر لی، کبھی گھوڑا مل گیا اس پہ کر لی، کبھی اونٹ مل گیا اس پہ کر لی، کبھی پیدل چل پڑے. جن لوگوں نے مکہ اور مدینہ اور طائف کا راستہ دیکھا، مکہ اور طائف کا، ان سے پوچھیں ذرا وہ کیسا دشوار گزار راستہ ہے. اس دور میں جب سڑکیں بن گئی ہے، اس دور میں پہاڑوں پہ جا کے تبلیغ کرنا، وہاں پتھر کھانا کتنا دشوار ہے. اللہ اکبر. وہاں اس رسول کائنات سے اتنی محبت بلال حبشی کو کہ جب رسول اللہ فوت ہوئے انہوں نے کہا جی میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو کس کا چہرہ دیکھا کروں گا، کس کا چہرہ میرے سامنے. 2 مرتبہ اذان دی ہے صرف، اس کے بعد پوری زندگی میں 2 مرتبہ اذان. ایک مرتبہ مدینے میں تشریف لائے، وہ میدان جنگ میں چلے جاتے تھے، سرحدوں پہ، شام کی سرحد پہ جا کے لڑتے تھے رومیوں سے. ایک مرتبہ مدینے میں آئے زیارت رسول کے لیے، روضہ رسول کی زیارت کے لیے، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا اور مدینہ میں بھی آ گئے. تو وہاں حسن حسین کہنے لگے کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ اذان کہیں جو اللہ کے رسول کے دور میں کہا کرتے تھے. اور اس وقت پھر اذان کہی، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، وہی کیفیت. اور حالانکہ اشہدو نہیں کہہ سکتے تھے، اشہدو اللہ الہ الا، اشہدو ان محمد، زبان تھی حبشی کی زبان.
وہ کہیں پورا مدینہ سارے ہی رونے لگ گئے. ہچکی بند کی حضرت عمر کی, بڑے بڑے صحابہ رونے لگ گئے. ساتھ ہی تو قبر تھی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس روزے پہ بھی نظر پڑی, صحابہ کے دل نرم ہو گئے. اور ایک مرتبہ میدان جنگ میں وہاں بھی حسن و حسین کے کہنے پہ کہ جی اذان کہہ دیں, وہاں بھی اذان کہی, اور وہی کیفیت دور نبوت کی بن گئی کہ رسول اللہ جب کوئی تکلیف ہوتی بلال اذان کہہ, ارہنا بالصلاۃ, ہمیں نماز کے ساتھ آرام پہنچا, اذان کہہ, اور بلال اذان کہتے ہیں. 5 وقت کے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محبت کسی ایک فرقے کی نہیں ہے, یہ محبت کا سلسلہ تو صحابہ سے چلا. رسول اللہ کی محبت, آپ کے القاب, اللہ نے آپ کو کہا شاہدن, پیغمبر تو گواہ ہے. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا حاضر ہے. میرے بھائی, اللہ کے علاوہ کسی کا علم حاضر نہیں ہے, ناظر نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے, اللہ کی مٹھی میں ساری کائنات, اللہ دیکھنے بھی والا ہے, اللہ تعالیٰ سننے بھی والا ہے سب کچھ. اب آپ قبر مبارک میں جب یہ آیات نازل ہوئی آپ زندہ تھے. ارسلنا کا شاہدن, اللہ نے کہا تو گواہ ہے, دنیا پہ میرا گواہ. اور اللہ نے کہا کہ امتوں کے لیے گواہ تیری امت, رسولوں کے لیے گواہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تمام امتوں سے اللہ پوچھے گا تمہارے پاس رسول آئے تھے؟ تو امتیں کہیں گی نہیں جی آئے. تو امت محمد کھڑی ہوگی, ہاں جی نوح آئے تھے, ابراہیم آئے تھے, موسیٰ آئے تھے, عیسیٰ آئے تھے, اسحاق آئے تھے, یحییٰ آئے تھے, زکریا آئے. ہم گواہی دیں گے, پوری امت بول کے بتائے گی. رسولوں کی گواہی ہم دیں گے, امتوں کی گواہی یہ فلاں کی ہے, اور امت کی گواہی رسول دے گا. اللہ پوچھے گا تمہاری گواہی کون دے گا؟ ہم سے پوچھے گا. تو ہمارے رسول کھڑے ہوں گے, ہاں اللہم اشہد, دنیا میں بھی کہا تھا میدان عرفات میں آخری خطبے میں, اللہم اشہد حل بلغتو, اے اللہ میں نے پہنچا دیا, 3 مرتبہ کہا. اور قیامت کا دن ہوگا وہ ہمارا پیغمبر ہماری گواہی دے گا, اللہ میری امت سچ کہتی, اے اللہ میں اپنی امت کا گواہ ہوں. اور آپ کہتے تھے انا امین من فی السماء, میں آسمان والے کا امانت دار ہوں, اللہ کا امانت دار. اللہ اکبر. آپ کا پھر اللہ نے کہا مبشرن, دوسرا لقب, چوتھا لقب, نبی سب سے بلند, رسول اللہ کا خاص قاصد. اب رسول علیحدہ کہہ لیں تنوین کے ساتھ, نکرہ پڑھ لیں, کوئی بھی کہہ سکتا. ڈاکیا, جیسے ہمارا ڈاکیا کوئی پیغام لانے والا, جب الرسول آ جائے وہ اللہ کے رسول کا لقب ہے. کوئی اپنے آپ کے ساتھ الرسول نہیں لکھ سکتا, جیسے لفظ اللہ اور الرحمن کوئی نہیں لکھ سکتا. نہ کوئی کسی کو رحمان کہہ سکتا ہے, نہ اللہ کہہ سکتا ہے. اسی طرح کوئی اپنے آپ کو یا کوئی کسی کو الرسول نہیں کہہ سکتا, یا رسول اللہ کا لقب ہے خاص. پھر چوتھا مبشرن, خوشخبری دینے والا. اور اسی آیت میں اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, اے پیغمبر آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ان کو رتبہ ملنے والا. مومنوں کو گواہی دے دیں, مومنوں کو خوشخبری دے دیں. اور آپ ہر موقع پہ مبشر ہیں. آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل کے خلوص سے کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. مبشر ہیں آپ. آپ نے کہا لا تنفروا, نفرت نہ پھیلاؤ, ایک دوسرے کو کافر نہ کہو. یہ رسول کی تعلیمات ہیں, آپ کے القاب ہیں. ہاں آپ نذیر بھی ہیں, ساتھ ہی کہہ دیے. 5واں لقب نذیر ہیں, ڈرانے والے. حضرت نوح کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ, اے ہم نے نوح کو ان کی قوم کے بھیجا, ان کو کہا انی منذر, میں ڈرانے والا, انی نذیر, ڈرانے والا. رسول نے بھی کہا انی نذیر لکم بین ید الساعہ, حدیث میں آتا ہے میں تمہارے لیے قیامت سے پہلے ایک ڈرانے والا ہوں. جب پہلی دعوت پیش کی اس وقت بھی یہی کہا کہ ایمان لے آؤ
پہلے پوچھا میری گواہی دیتے ہو میں سچا ہوں کہ نہیں؟ وہاں سے لشکر آئے، انہوں نے کہا جی سچے، سب کچھ۔ آپ نے کہا اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو تو پھر انا لکم نذیر بین ید الساعہ، قیامت سے پہلے جس رسول نے آنا تھا وہ میں رسول، میں منذر ہوں، اللہ کا ڈر دلانے والا۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اور پیغمبر ڈراتے کسے ہیں؟ مومنوں کو۔ پیغمبر ڈراتے ہیں مومنوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ اور داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، کائنات کے سب سے بڑے خطیب، سب سے بڑے داعی، سب سے بڑے مبلغ، سب سے بڑے مقرر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک ایک لفظ تین تین بار کہتے، صحابہ کہتے ہیں تین تین بار ایک ایک لفظ کہتے، یاد کرنے والا یاد کر لے، مکرر دہراتے تاکہ لوگوں کا ذہن نشین ہو جائے، ایک ایک بات کئی کئی مرتبہ فرماتے۔ خطبہ دیتے ہوئے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آپ گویا لشکروں کو ڈرا رہے ہیں۔ ہمارے اس تبلیغ کو بھی مذاق بنا لیا گیا۔ تبلیغ کو کہتے ہیں جی حسن اخلاق، جی تبلیغ میں حسن اخلاق ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے ذرا کائنات کے تمام مبلغوں کو چیلنج ہے جو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تقریر کا انداز، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ گفتگو فرماتے آواز بلند ہو جاتی، نرمی نہیں۔ ہاں آپ بعد میں ملے تو نرمی ہے، بعد میں بیٹھے نرمی ہے، ہنس کے بولیں، مسکرا کے بولیں، لیکن واز تو اللہ کا ہے۔ ذرا سوچیں اللہ کے کلمات سناتے ہوئے کون سی نرمی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول ڈراتے تھے لوگوں کو، آواز اونچی، جنت بھی خوشخبریاں سنائیں، جنت کی اونچی آواز، بلند آواز۔ حجۃ الوداع کا خطبہ دیا 1,44,000 لوگوں میں اونچی آواز سے، اور صحابہ کہتے تھے ہمیں آپ کی آواز دور سے بھی آ رہی تھی، ہر صحابی کے کانوں میں اللہ نے ڈال دی۔ داعیا الی اللہ، ایسا دعوت دینے والا کائنات نے نہ دیکھا۔ اس دعوت کے پیچھے مکہ چھوڑا، طائف میں پتھر کھائے، عورتوں سے گالیاں سنی، لوگ نام بدل دیتے، محمد کی جگہ مزمم کہہ دیتے، پتھر پھینکتے، کوڑا پھینکتے، کانٹے راستوں میں بچھا دیتے، مار کھا کے پھر پیغمبر گھر آتے، گالیاں سن کے پھر گھر آتے۔ ننھی فاطمہ بابا کے چہرے کو، ہاتھوں کو صاف کرتی، خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی ڈھارس، آپ کی ہمت بناتی۔ اس قصور کیا ہے؟ داعیا الی اللہ۔ مارا کیوں ہے؟ داعیا الی اللہ۔ گالیاں کیوں دی ہیں؟ داعیا الی اللہ۔ برا بلا کیوں کہا ہے؟ داعیا الی اللہ۔ اس سے پہلے اس کو امانت دار، صادق، سچے، سب کچھ سمجھتے، سردار، مخلص۔ خانہ کعبہ تعمیر ہونے لگا، انہوں نے کہا کون اس میں حجر اسود رکھے گا؟ حجر اسود کون رکھے گا؟ جنت سے آیا ہوا پتھر۔ انہوں نے کہا جو سب سے پہلے کل صبح آ جائے گا۔ اللہ کا کرنا، جناب رسول اللہ تشریف لائے، ابھی نبی نہیں بنے تھے، 35 سال کی عمر، بعض کہتے ہیں 15 سال کی عمر، تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا جا الامین والصادق، اب تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا، حجر اسود وہ رکھے گا جو امین اور صادق ہے، سچا ہے، امانت دار، سب کچھ، شریف، حیا والے۔ لیکن مار کیوں پڑی؟ داعیا الی اللہ۔ گالیاں کیوں کھائیں؟ داعیا الی اللہ۔ برا بلا کیوں کہا؟ داعیا الی اللہ۔ 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، داعیا الی اللہ۔ غزوہ احد میں دان شہید ہوا، داعیا الی اللہ۔ طائف میں پتھر پڑے، داعیا الی اللہ۔ ہمارے سٹیجوں پہ بیان ہوتی ہے شان مصطفیٰ، اور یہ کوئی بیان نہیں کرتا کہ داعیا الی اللہ تھے، اس وجہ سے مارے پڑے، زہر دیا گیا دعوت کی یہودیوں نے، وہ گوشت میں زہر ملا دیا گیا۔ کیا شخصیت سے نفرت نہیں، داعیا الی اللہ۔ بلایا بنو قریظہ نے، بنو نذیر نے، جی آؤ جی صلح کر لیتے ہیں، صلح کے لیے آئے۔ انہوں نے آپ کو دیوار کے نیچے مارنا چاہا، پتھر گرا کے مارنا چاہا۔ اللہ کے رسول داعیا الی اللہ۔ یہ وہ نقطہ ہے سیرت النبی کا، ایک اللہ کی توحید اور ایک داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف سے دیا ہوا لقب۔ ہم مبشر بھی بیان کرتے ہیں،
ہم شاہد بھی بیان کرتے ہیں، ہم نذیر بھی بیان کرتے ہیں، ہم النبی بھی بیان کرتے ہیں، الرسول بھی بیان کرتے ہیں، لیکن داعی الی اللہ کون بیان کرتا ہے؟ کوئی میرا چیلنج ہے ان محافلوں میں، ان مجلسوں میں، ان نعتوں میں، ان تعریفات میں داعی الی اللہ کا تذکرہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ جو اللہ کے رسول کی صفت ہے اللہ نے بیان کی ہے، نہ میں جٹلا سکتا ہوں نہ آپ، چاہنے کے باوجود۔ عقیدت اپنی جگہ، عقیدت اور ہوتی ہے، اطاعت اور ہوتی۔ ہمیں آپ کی ذات سے بھی پیار، آپ کی بات سے بھی، آپ کی دعوت سے بھی پیار، اور آخر میں وہی فکریہ کلمات جو ہر جمعے میں کہتا ہوں، آئیے اگر اپنے رسول سے پیار ہے تو افعال کو ویسا بنائے جیسے محمد الرسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے مطابق نماز، کیا وجہ ہے؟ ایک رسول، طریقہ نماز ایک، آج طریقہ مختلف کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم گروہوں میں بٹ گئے۔ اذان کے طریقے میں اختلاف، روزے کے طریقے میں اختلاف، حج کے طریقے میں اختلاف، زکوٰۃ کے طریقے میں اختلاف، نماز کے طریقے میں اختلاف، رسومات میں اختلاف، پیدائش میں اختلاف، وفات میں اختلاف۔ وجہ کیا ہے؟ کہ راستے سے بھٹک گئے۔ اس کی ایک مثال میں بیان کرنے لگا ہوں۔ جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے پھر اپنی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر فاروق کا دماغ چل گیا، ہاں جی، دیوانے ہو گئے، تلوار اٹھا لی، جو کہے محمد فوت ہو گیا میں اس کی تلوار سے اس کی گردن اتار دوں۔ مسجد میں کھڑے لوگ ڈرے سہمے، ایک تو نبی کے جانے کا غم کہ وہی نہیں آئے گی، اور ایک عمر کا خوف صدیق اکبر آئے رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق کو بٹھایا، عمر رک، من کانا منکم یعبد محمدن فإن محمدن فقد مات، ان محمدن قد مات، ومن یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ جو محمد کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو فوت ہو گئے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، حی قیوم ہے۔ عمر فاروق نے بحث نہیں کی، کیوں؟ اللہ کے رسول کا خلیفہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہے، ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اگر پیغمبر فوت ہو جائے، پیغمبر شہید ہو جائیں، کیا اپنے قدموں پہ پلٹ جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ عمر فاروق بیٹھ گئے، سچی بات سنی، حدیث رسول سنا، قرآن کی آیت سنی، تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے لگا آج ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، ما محمد اللہ رسول، اسی وقت بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا طرز عمل بھی یہی، ہمارا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے۔ اپنے مسلکوں کو چھوڑیں، مولویوں کو چھوڑیں، مفتیوں کو چھوڑیں، اپنے اپنے جھنڈوں، اپنی سرکاروں کو چھوڑیں۔ سرکار کائنات میں صرف ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مطمئن ہو جائیں، بخشش بھی ہو جائے گی، کسی کی سفارش کی ضرورت نہ رہے گی، ان کے علاوہ کسی کی بیعت جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک اسی پہ زندگی دے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔